Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. It is Ramadan. سب سے پہلے ہمارے لیے جو نمونہ عمل ہے، جو رول ماڈل ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے زیادہ مصروف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف داعی دین نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چونکہ پیغمبر بنا کے بھیجا تھا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے رول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی دین بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹرینر بھی تھے، لوگوں کی تزکیہ اور تربیت کا کام بھی کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنگوں کو ہیڈ بھی کیا کرتے تھے، یعنی چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، جنگوں کو ہیڈ بھی کرتے تھے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے، اس لیے ان کو دنیا کے مختلف ملکوں کے لوگوں سے، مختلف قبائل کے لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرنی ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ماشاءاللہ بہت بڑا کنبہ تھا، جس میں ان کے کنبے کی فیملی کی بہت زیادہ ریسپانسبلٹیز تھیں، اسی طرح ساتھیوں کی دلجوئی بھی کرنی تھی، بہت زیادہ مصروفیات تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہی 24 آورس تھے جو میرے اور آپ کے پاس ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تمام رولز کے باوجود، وہ تمام حیثیتیں، وہ تمام کردار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے رمضان میں زیادہ ایکٹیو ہو کے اور ان لمحوں کو، رمضان کے جو بابرکت لمحات ہیں، ان کو کس طرح سے استعمال کرتے تھے۔ تو خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں، ہمیں حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص کام تھے، جو کہ عام دنوں میں سے زیادہ بڑھ جاتے تھے رمضان کے دنوں میں، وہ کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا جو تلاوت تھی، قرآن کے ساتھ وقت تھا، وہ بڑھ جاتا تھا۔ حضرت جبریل امین جو ہے وہ خود آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ رات کی عبادت جس کو قیام اللیل کہتے ہیں، وہ تو ایک خاص مقام رکھتی ہے، خود قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے تھے۔ خاص طور پہ نوافل، کیونکہ رمضان میں ہر نفل کا جو اجر ہے وہ فرض کے برابر ملتا ہے، اور ہر فرض کا اجر جو ہے وہ 70 فرائض کے برابر ہوتا ہے، تو اس لیے نوافل کثرت سے ہوتے تھے۔ ایک خاص کام جو کہ امپورٹنٹ ہے وہ چیریٹی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دنوں میں باہر کی جو چلتی ہوئی ہوا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ فیاض ہو جاتے تھے، یعنی اتنی زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے تھے۔ اسی طرح اعتکاف بھی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو خاص طور پہ شب قدر آئے گی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی تمام مصروفیات کے باوجود خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے۔ اور اب میں نے کیا کرنا ہے، میں آپ کے سامنے جو یہ باتیں رکھ رہی ہوں، یا ہمارے سامنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل ہیں، ایک نمونہ عمل ہے، وہ یہ ہیں کہ جب میں بحیثیت ڈاکٹر، بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، ایک خاندان کی فرد ہونے کے ناطے، ایک سوسائٹی کا فرد ہونے کے ناطے، اور جو میری اور سوشل اور والنٹیئر ایکٹیویٹیز ہیں ان کے ہونے کے ناطے، میں کبھی کبھار سمجھتی ہوں کہ میرے بہت زیادہ رولز ہیں، تو میں کیسے کروں؟ تو میرے اور آپ جیسے افراد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک نمونہ ہے کہ وہ اپنے ان تمام رولز کے ساتھ کس طرح رمضان کو پروڈکٹیو بناتے تھے۔